آج ہم بات کریں گے ٹائپس آف ڈپریشن۔ ڈپریشن کئی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن آج ہم جن کے بارے میں بات کریں گے وہ دو طرح کے ڈپریشن ہیں۔ پہلا ہے کیمیکل ڈپریشن، جو بائیولوجیکل ریزنز کی وجہ سے ہوتے ہیں، کیونکہ کئی بار انسان میں خوشی پیدا کرنے والے یا خوشی محسوس کرنے والے جو ہارمونز ہوتے ہیں ان کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ انسان ہر چھوٹی چھوٹی بات پر ڈپریس ہو جاتا ہے، اور یہ ڈپریشن اسے کیمیکل امبیلنس کی وجہ سے یا پھر اپنے فادر کی وجہ سے یا ان کے فادر کی وجہ سے انہیریٹنس میں ملتی ہے۔ دوسرا ہے ایگزسٹینشل ڈپریشن۔ اس پورے ویڈیو میں ہم ایگزسٹینشل ڈپریشن کے بارے میں ہی بات کریں گے، کیونکہ یہ ان چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے جس کے بارے میں ہم اس کے پہلے والے ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ ایگزسٹینشل ڈپریشن وہ ہے جس میں آپ اپنی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہ ڈھونڈ پائیں۔ آپ کے پاس گاڑیاں ہیں، گھر ہے، فیم ہے، گلیمر ہے، آپ اچھا کھاتے ہیں، اچھی زندگی جیتے ہیں، آپ کے ڈھیر سارے دوست ہیں، اس کے باوجود بھی آپ ایک خالی پن محسوس کرتے ہیں اپنے اندر۔ اسپریچویلٹی کہیں بھی نہیں ہے آپ کی زندگی میں۔ یہ یاد رکھیں کہ روحانی ضرورت کو جو انسان بھی نظر انداز کرے گا، صرف وہی ایگزسٹینشل ڈپریشن کا شکار ہوگا، جو کہ ایک مومن بندہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیں، میں یہاں مومن کی بات کر رہی ہوں، کسی عام مسلمان کی نہیں۔ تو جو انسان ایگزسٹینشل ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، وہ اس بات سے ڈپریسڈ ہو جاتا ہے کہ میرا مقام کیا ہے معاشرے میں، میرا پرپس کیا ہے اس دنیا میں یہاں کرنے کیا آیا ہوں، میں کیوں اس دنیا میں آیا ہوں۔ وہ اپنے ایگزسٹنس کے بارے میں ڈپریسڈ ہوگا، اسی لیے اس ڈپریشن کو ہم ایگزسٹینشل ڈپریشن کہتے ہیں۔ جو اکثریت ہے سوسائڈ کیسز میں، وہ یہ ہے کہ ایگزسٹینشل ڈپریشن کی وجہ سے ہی یہ سوسائڈ کیسز ہوتے ہیں۔ چاہے ہم چائنا دیکھیں، ناروے دیکھیں، ڈنمارک دیکھیں، یونائٹڈ اسٹیٹس دیکھیں یا انڈیا دیکھیں، ہر جگہ ڈپریشن کے ریٹس دیکھیں آپ۔ لوگوں کے پاس زندگی جینے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، ان کے ذہن میں آخرت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، لوگوں کے پاس صبر کرنے کے لیے کوئی وجہ ہی نہیں ہے، کوئی موٹیویشن ہی نہیں ہے۔ اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ علم سے۔ جی ہاں، جتنا علم ہوگا آپ کو دین کا، جتنا آپ کانفیڈنٹ ہوں گے اپنی ایگزسٹنس کے بارے میں، جتنا آپ کو علم ہوگا اللہ کے بارے میں، جتنا آپ کو علم ہوگا آپ کی زندگی کی اصلی حقیقت کے بارے میں اور اس زندگی کی فلسفی کے بارے میں قرآن کے حوالے سے، تو اتنا ہی آپ اس چیز کو سمجھ سکیں گے کہ آپ کا مقصد کیا ہے زندگی کا۔ اگر ہم سی ای اوز اور سیلیبریٹیز کے بارے میں بات کریں تو ان میں ڈپریشن کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اوپر تک آنے کے لیے، یعنی سکسیس کی سیڑھی چڑھنے کے لیے، اپنی فیملی لائف کی قربانی دے دیتے ہیں، اپنی فیملی لائف کو برباد کر دیتے ہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا اگزامپل ہے کہ ایپل کمپنی کے سی ای او اسٹیو جابس کی۔ ایپل کمپنی کے سی ای او اسٹیو جابس کی بیٹی نے یہ کہا تھا کہ ان کے فادر ایک بہت ہی کروئل مین تھے، ان کے فادر ایک بہت ہی برے آدمی تھے۔ جب فیملی کی بات آتی ہے تو وہ فیملی کو سراسر نظر انداز کرتے تھے، اور یہ سٹیٹمنٹ آپ انٹرنیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ زندگی کے ایسے مقام پر پہنچتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اب ہم نے اپنی زندگی میں اتنی زیادتی کی، اپنی بیوی، بچے، شوہر، رشتہ دار، سب کا حقوق مارا، اور اس کے بعد وہ اتنے زیادہ پچھتاوے میں چلے جاتے ہیں، اتنے ریگریٹ میں ڈوب جاتے ہیں کہ ان کو ڈپریشن کا شکار ہونا ہی پڑتا ہے۔